ٹھیک ہے جی، کیونکہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، دوست احباب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کالیں بھی دڑا دڑ آ رہی ہیں، آپ 2 سوال کریں۔ بالکل جناب، چلو ٹھیک ہے جی بالکل۔ یہ ایک تو ہے کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں ہاں ہاں، ان کی نماز جنازہ میں جانا کیسا ہے، یعنی اہل شیعہ وغیرہ کے؟ یہ بد مذہب آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ سمجھ لیا میں نے، اسی طرح سارے ایک دوسرے کو بد مذہبی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بریلوی بد مذہب ہیں، یہ کہتے ہیں دیوبندی مذہب ہے۔ یہ جھگڑا میرے بھائی چھوڑیں، آپ سب صحیح المذہب ہیں، کوئی بد مذہب نہیں آپ میں سے، سارے الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی آخری کتاب اور رسول اللہ کی سنت امت کے لیے حجت ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ باقی اس کے فہم میں یا کسی کو پہنچی، اس کو اطمینان ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے، کسی کو نہیں ہوا، وہ باتیں تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کفر یا انکار کے کوئی کہتے ہیں رسول اللہ، میں تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ، ایسا کوئی نہیں ہے ان گروہ میں سے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سارے جہاں اگر ان میں کچھ غلطیاں بھی ہیں نا تو ان کو کافر نہیں کرتی، میں بھی شامل ہوں، نماز کہیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوں، سلام کہا کریں، رشتے ناطے آپس میں کریں، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ سارے نام لیوا ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی امت ہیں۔ جب تک آپ یہ سرحد پار نہیں کرتے کہ حضور کی نبوت میں شک نہیں کرتے یا آپ کے بعد کسی نئے کو نبی نہیں مانتے، آپ ایک ہی رسول کی امت علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، مسائل میں اختلاف ہو تو مل جل کر بات کہیں کر لیا کرے علمی طریقہ سے، اگر حل ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ آپ جینے دیں سارے مسلمانوں کو، آپ ایک ہی ہیں، بے فکر ہو جائیں، بد مذہب ان میں سے کوئی نہیں ہے، سارے صحیح المذہب ہے۔ یہ میں صرف سنی سنائی نہیں کہتا، علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، کیونکہ سب کے جو ہے نا بنیادی ماخذ عربی میں وہ میرے پاس ڈھیر پڑے ہیں، حدیث، فقہ، تفسیر ہے، میں جانتا ہوں شیعہ کیا کہتے ہیں، سنی کیا کہتے ہیں، اس لیے اگر زیادہ تفصیل سے کبھی آپ چاہتے ہیں نا تو آئیں مسجد میں بیٹھیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کوئی بد مذہب نہیں آپ میں سے، الحمدللہ صحیح المذہب ہے آپ۔ تحقیق میں کمی ہو سکتی، کسی کو کوئی صحیح بات مل گئی، کسی کو نا، دفتر جو کتابوں کے ان میں تو سب کو لکھا، کسی روایت پر شیعہ کا دل جم جاتا، کسی پر بریلوی کا، کسی پر اہل حدیث کا، ڈھونڈتے سارے یہی ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس لیے کافر کیوں ہوں گے، یہ بد مذہب نہیں ہوں گی۔ جی اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ جو گستاخ رسول ہوتا تھا بس بد مذہب کہتے تھے۔ نہیں، یہی بات غلط ہے نا، گستاخ رسول تو بد مذہب کیا، وہ تو لعین سے بھی برا ہے نا، گستاخ رسول ہو کوئی، سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہم خیال لوگ جو تھے رامپور، بدائیوں اور لکھنؤ سارے، انہوں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا فتویٰ تقریر میں، وہ کہتے تھے وہ لوگ جب چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں، دعائی دیتے ہیں، ان کی تصنیفات بڑی ہوئی ہیں کہ جو ایسا سوچے اس پر کروڑ لعنت ہے۔ تو ایک طرف تو آپ شیعوں کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر صاحب ہی کا وہ انکار کریں کہ حضرت ابوبکر صحابی نہیں تو کافر ہے، باقی کسی کو صحابی نہ مانے تو تاریخ حدیث کا معاملہ، حضرت ابوبکر کو نہ مانے تو کافر ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر یہ دوزخ کے کتے یہ کہہ دیں کہ ہم صاحبی تو مانتے ہیں مگر صاحبی سے مومن ہونا نہیں نکلتا، آخر سورہ کہف میں آتا ہے کہ مومن کولو صاحبی، تو یہ تعویل ان کی طرف سے کی ہے، بڑی احتیاط کی ہے کہ یار کافر ہونے سے تو بچ جائیں گے، نس کے منکر نہیں، تو یہ دیوبندیوں کے لیے نہیں، ان کے دل میں گوشہ پیدا ہوا، اللہ بہتر جانتا، تھے وہ بڑے عالم، کوئی شک نہیں، جہاں انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مانتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود یار یہ بات ٹھیک ہے کہ کتابیں مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تیر کی، مگر بعض علماء میں تشدد ہوتا، طبیعت میں گستاخی نہیں کی، یہ آپ سوچ رہے ہیں بالکل گستاخی کرنے والا اسلام کے ساتھ اس وقت کیا بد مذہب کیا ہونا، وہ تو پھر ملعون ہے، کافر۔ مگر وہ سب عبارتیں میں نے پڑھی، اصل کتابیں پڑھی، ان کا سیاق و سباق دیکھا۔ اب دیکھیں تحذیر الناس کی عبارت اتنا شور برپا، وہ سید پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھ لی تحذیر الناس پر ایک نظر، انہوں نے کہا میں نے جب یہ کتاب دیکھی یہ تو ہمارا کوئی سنی عالم بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور کی شان، تو اب یہ چیخے چلائے کہ آپ نے ہمارا کیا کرا غارت کر دیا، تو یہ بات نہیں، آپ دیکھیں گے تو گستاخ رسول جو ہوگا اس خبیث پر ہم کروڑ لعنت بھیجیں گے، بس مطلب اس نے کیا ہونا، وہ تو کافروں سے بدتر، مگر ہے نہیں، عالم گستاخی نہیں کر سکتا، وہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا سیاق و سباق الگ ہوتا ہے، آدمی اس کو دوسرا رنگ دے دیتا۔ جی صحیح ہے، دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ جی ٹھیک، جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ نماز اثر اور مغرب کے دوران سنا گیا ہے کہ ایک روزے کا ثواب ہوتا ہے اگر کچھ نہ کھایا پیا جائے، نہیں کوئی نہیں، یہ بات یہ غلط ہے؟ بالکل غلط، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ کہیں نہیں آئی، نہ فقہ میں نہ حدیث میں۔ اور یہ قوالی اور شریعت کا کوئی تعلق یہ ہے؟ تو تیسرا سوال ہے نا، چلو تیسرا ہو جائے اور 3 پر سارے سو سراتا ختم۔ اچھا کیا قوالی اور شریعت کا کوئی تعلق؟ نہ کوئی تعلق، اس پر احکام سماع جو ہیں، کتاب ہی حضرت کی اعلیٰ حضرت نے جو اس پر لکھا ہے مسائل سماع پر،
وہی پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں لائنوں تم چشتیہ خاندان کے لوگوں کو بدنام کرتے ہو. کس نے یہ موسیقی سنی اور ساز سنے ہیں؟ وہ پوری کتاب پڑھنے کے لائق ہے کہ یہ دین کے ڈاکو ہیں جو موسیقی کو اسلام میں کہتے ہیں. کیا ہے؟ بہت عمدہ کتاب ہے. فتاوی جو رسائل رضویہ ہے نا اس میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک، جی بہت شکریہ. اللہ خوش بہت رکھے، شکریہ بھائی مہربانی آپ کو کال کرنے جی. جزاکم اللہ. مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت. بھائی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اہل بیت کی ذرا تھوڑی سی تشریح فرما دیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل میرے بھائی کا یہ سوال ٹھیک ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے نا مولانا شمس اللہ کفرانی اور کئی لوگ کہتے رہے نہیں حضرت زید بن ارقم بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی یادداشت نہیں ٹھیک رہی تھی، لفظ سنت تھا. انہوں نے کہا یہ ساری باتیں جھوٹ. بالکل یہ نا دین کے ساتھ ٹھٹھا ہے. بہت حدیثیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے قرآن اپنے بعد چھوڑا ہے، بیت چھوڑے، شک کوئی نہیں. مگر اس کا جو ٹکڑا ہے نا اگلا وہ بتا رہا کہ جب صحابی سے پوچھا لوگوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کو حضور نے چھوڑا، انہوں نے کہا وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں. یہ ان کے ساری اولاد جو ہے نا وہ یہ اہل بیت ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے نا کہ اہل بیت مخصوص ہیں ائمہ اثنا عشر اور دین ان سے لینا معصوم. اگر یہ بات ہوتی تو صحابی جس نے یہ روایت بیان کی ہے وہ کیوں کہتا کہ یہ سارے لوگ جو نا جعفر کی اولاد، عقیل کی، علی کی اور عباس رضی اللہ کی سارے اس اہل بیت میں شامل ہیں جو حضور نے چھوڑا. تو پتا چلا کہ جب آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ چلا تو پہلی کے بارے میں تو کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو مضبوط پکڑو. دین کے لیے تو اس کو ہی آپ نے کافی کہا. جہاں تک تھا نیک سلوک کا تعلق، یہ اپنا سارا خاندان ہاشمی جن پر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہی جن کے لیے زکات حرام ہے، اس لیے سارے ہاشمی. اب ان کے بارے میں کیوں حضور نے یہ کہا؟ دین کے لیے نہیں، دین صرف قرآن کا کہا. جہاں جہاں آتا نا جس نے ان دونوں کو مضبوط پکڑا وہ ساری روایتیں صحیح ہیں. جو صحیح ترین روایت میں اس کی بات کر رہا ہوں. پکڑنے کی بات صرف قرآن کے بارے میں، ان کے بارے میں نیک سلوک کرتا، کیونکہ یہ حدیث سے پتہ چلتا اور بعد میں واقعات میں ثابت کر دیا کہ آپ پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی کہ امت ظلم کرے. حضور کا خاندان ہونے سے ان کا احترام نہیں ہوگا، لوگ ظلم کریں گے کہ ان سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں، چیزیں دشمن ہو جائیں گے. حکمرانوں نے جیسا کیا. علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وصیت پر جو عمل کیا بنو امیہ نے کہ کچھ قتل کر دیے، کچھ قیدی کر دیے، کچھ بے بارہ دوسرے ملکوں میں ان کو دھکے دیے، تو ظلم کیا حضور کی وصیت کی. اس لیے ان کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا نا وہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ایک اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ سلوک کر کے اللہ سے ڈرنا. نہیں ڈرے تو ظلم کیا. جی السلام علیکم. جی فرما رہے تھے آپ. تو صحیح مسلم میں سے آپ یہ نکال کے نا فضائل اہل بیت میں سے دیکھنا کہ پکڑنا کس کو ہے، دین کہاں کو کا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. بہت بتایا کہ ہدایت اور نور ہے، پکڑو تو اس کو. اور جو ہے نیک سلوک اس کے لیے اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی بہت وسیع فرمائی کہ میرے اہل بیت سے بد سلوکی نہ کرنا، کیونکہ پیغمبروں کا خاندان ہونے سے یہ بیچارے 2 مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ تو پوجنے لگتے ہیں کہ پیر زادے ہیں، وہ بھی ان کو حد سے بڑھا دیتے ہیں کہ سید جو جی چاہے گناہ کرے جی، ان کو کوئی خطرہ نہیں. ایک طرف یہ گمراہ ہو جاتے السلام علیکم. یہ دیکھنے بھی آیا کہ کچھ لوگ تو پیروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیرزادوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں مانتے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک پیر صاحب سے ہوشیارپور سے آتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے گندا پانی جو ہے اور آگ کو تو بجھا دیتا بے شک گندا، اس لیے سید جو جی چاہے اور جتنے جی چاہے گناہ کرے اس کو آگ نہیں جلا سکتے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ حضور کی اولاد کیوں ہو گئے، لوگ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ ہمارا احترام نہیں، ان کا کرتے ہیں. جب ہشام جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت اسود کو چھونا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں قریب نہیں جانے دیتا، تنگ آ کر وزیروں امیروں کو لے کر کرسیاں جما کر بیٹھ جاتے ہیں حرم میں. یہ ہشام کرسیاں لے کر ہشام ولیت کوشش کے باوجود حضرت اسود تک نہیں پہنچ سکے، بیٹھ گیا وزیروں امیروں کے ساتھ. تو ایک آدمی آیا، اس کو دیکھتے ہی لوگ پرے ہٹ جاتے. جب وہ طواف میں آتا چکر میں وہاں موقع دے بوسہ دیتا،
اپنی مرضی سے جاتا. جی بہت شکریہ. اچھا وہ حشام کی بات آپ بتا رہے تھے کہ اب وہ درباری جو تھے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جس کا لوگ اتنا. حشام تو جانتا تھا, یک جدی تھے. انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے لوگ خالی کر دیتے ہیں؟ تو اس نے جل بن کر کہا کہ میں نہیں اس کو جانتا. حالانکہ وہ جانتا تھا, یعنی تجاہل عارفانہ سے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. وہاں یہ عرب شاعر فرزدق موجود تھا, وہ محب اہل بیت. اب وہ صبر نہیں کر سکا, اس نے پھر ایک قصیدہ کہا جو کتابوں میں درج ہے, جس میں نا پہلا ہی اس نے کہا کہ اگر تو اس کو نہیں پہچانتا تو تیرے نہ پہچاننے سے اس کی شان میں کمی نہیں آ سکتی. اس کو بیت اللہ پہچانتا ہے, حجر اسود پہچانتا ہے, مکے کی ایک ایک کنکری پہچانتی ہے. یہ بیٹا ہے اس کا جو زمین پر چلنے والوں میں سب سے افضل تھا, رسول اللہ کا فرزند زین العابدین. تو نہیں جان, لمبا قصیدہ اب آگ کر کے کہ اس نے میرے امیروں امیروں کے سامنے ذلیل کر دی, جن کو ہم کچل رہے ہیں ذلیل کر رہے ہیں, ان کی شان بیان. تو جیل میں امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس زمانہ میں اس کو لیے بھیجا فرزدق کے لیے. ہاں کہ انعام دوست کو کہ اس نے یار اس طرح حق کا اعلان کیا, مگر اس نے لینے سے انکار کیا. اس نے کہا امام آگے پیچھے آپ ایک دمڑی بھی لے نا میرے لیے تبرک, مگر اب نہیں, میں اپنی نیکی ظاہر کرنا چاہتا. میں نے کسی لالچ میں نہیں, میں نے اس ظالم کی بات پر کہ میں پہچان رہی, مجھے دکھ پہنچا کہ رسول اللہ کے بچے کو نہیں تو پہچان. تو یہ دکھ تھا کہ کچھ ظالم تھے قدر گٹاتے تھے, کچھ جو تو پوجا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول کو تنبیہ کرنی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, درمیان میں رہنا, نہ پوجنا ہی اور نہ دشمنی کرنا. مولانا حدیث کے حوالے سے ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ اب 2 حدیثیں آ گئیں کہ ایک میں کتاب اللہ و سنت رسول ہی اور ایک میں کتاب اللہ اور اہل بیت آ گئے. تو یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا دوسری حدیث جو بعد میں پڑھی گئی ہے وہ زیادہ افضل گنی جاتی ہے؟ حدیث جو ہے نا قوت کے لحاظ سے تو اہل بیت والی جو ہے نا کبھی سند اس کی مضبوط ہے. وہ سنت والی جو ہے نا وہ کہیں معضل ہے, کہیں ضعیف ہے, کہیں ملا جلا کر وہ بھی بات بن جاتی ہے. مگر اس میں اور اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں, کیونکہ جو صحیح اہل بیت ہوں گے وہ سنت پر ہوں گے, جو سنت ہوگی وہ اس پر چلتے ہوں گے. یہ ایک ہی جگہ ہوں گے. ٹکراؤ کے حوالے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں تھوڑا واضح نہیں کر سکا کریں کہ اس وقت ہمارے علماء کرام کی غالب اکثریت کیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول والی حدیث جو ہے وہی بیان کرتے ہیں, اور کتاب اللہ اور اہل بیت والی جو حدیث ہے اس کا کبھی ذکر ہی نہیں سنا سوائے آپ کے خطبہ مبارکہ. یہ ظلم ہی کرتے ہیں نا. اللہ یہ سلسلہ حدیث سیاح علامہ البانی صاحب کی آپ کے پاس موجود ہے, ساری جہاں جہاں تھیں انہوں نے ساری اکٹھی کر لی, ثابت کیا کہ بالکل صحیح حدیثیں. نہیں اب ان کی تو چلیں بنو امیہ کی تو کوئی دشمنی تھی نا, بعد ہاشمی میں خاندان سے. بنو عباس بھی کرتے رہے, وہ بھی دشمن ہو نہیں اب گئے. ان کی کیا ہے جو اس دور کے لوگ ہیں؟ آخر یہ بھی اولادیں تو ان کی ہے نا, جو وہ لوگ گزر گئے, بے شک وہ گزر گئے, وہ خون تو چلے آتے ہیں نا. کسی میں یزید کا چلا آتا ہے, کسی میں حسین کا, وہ ان کا تخم تو نہیں ختم ہو گیا. یا ایسا ہے کہ جہالت کی بنا پر اگر وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا نام, تخم چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. مولانا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اہل بیت کا ذکر کر لیا تو شاید ہم اہل تسنن سے نکل کر اہل تشیع. یہ بھی خطرہ ہو گیا نا, تقسیم جو کر لی کہ اہل بیت کو ماننے والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ, حالانکہ خواہ خواہ کی تقسیم. اہل بیت میں سے جو دین پر چلنے والے وہ بھی قابل احترام ہیں, صحابہ بھی, کیوں ایسی تقسیم کریں؟ صحیح بات. جی مولانا ایک اور ہمارے حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا جیسا ابن حجر مکی لکھتے ہیں سوائق المورکہ میں کہ حضرت عبداللہ بن حسن وہ آ گئے, 10 سال کے بچے جو ان کی والدہ نے فاطمہ بنت حسین نے بھیج دیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام کے لیے, وہ خلیفہ تھے. اب عمر کے دروازہ پر گئے, جب پتہ چلا تو حضرت عمر نے کام تو کیا مگر ساتھ ہی کہا کہ میرے لیے بڑی یہ شرمندگی کی بات ہے کہ رسول اللہ کا بچہ میرے دروازے پر, مجھے پیغام بھیجنا چاہیے تھا تاکہ میں خود حاضر ہوتا. میں تو اس میں بہت اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ حضور کی اولاد میرے دروازے پر چل کر ہے. نیک لوگوں کی روش تو یہ تھی. اب یہ شیعہ سنی جنگ نے کچھ کو تو ناسبی بنا دیا, وہ کہتے خاندان میں سے ہونے کا کیا, حالانکہ خود ہی کوئی پھر عربی بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی اگر یہ کچھ نہیں کیوں پھر ساتھ لکھتے ہوئے نا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. اس تو یقین جانو میں دلوں کہہ رہا کہ تسی اہل حدیث اور جو بندی اور بریلوی سارے علی نو پہچانو, خدا دا نام منو. علی حضور نے بھی نہیں کیا کری میں تے میں انت منی وانا مینو اینو دو نہ سمجھو. ایویں نہیں کیا کہ صرف چاچے دا پتر ہے, کسی نے کیا کہ تم میرے لیے اس طرح جی موسیٰ علیہ السلام نال ہارون سی, صرف نبی نہیں ہونا کوئی.
اور موسیٰ نال ہارون کی سی امت کو پتہ نہیں لگتا کہ موسیٰ تو بعد ہارون تو بڑا کوئی ہے سی امت کیوں پکھنڈ بناؤ جسے اور ظالمہ نے اتوں تک کیا تحریر کہڑا رونا روئیے کہ ولید بن عبد الملک خلیفہ ممبر سے بیٹھ کے انہیں آخیا بھی ہاں واقعی حضور نے فرمایا مگر سننے والے نے غلطی لگی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تو میرے لیے اس طرح جیسا موسیٰ نال قارون سے اے خلیفہ کہہ رہا ممبر سے دین بدل رہا حضور کا اور نال ہی ولید نے حضرت امام زہری گئے صحیح بخاری جی دوسری کتابیں کہنے لگا تینوں پتا بھی قرآن کی جڑی آیت بھی ایسا حق ستری ہے تو مطلب اللہ دی تولا کبرا منم لہو عذاب نظیم کہ جنہیں زیادہ حصہ لیا اس سے وڈا عذاب ہے یہ کون ہے انہیں آخیا امیر المومنین تیرے خیال میں علی ہے علی تے قرآن دی آیت لاتی انہیں آخیا توبہ 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 خدا تو ڈر جا یہ تے عبداللہ بن ابی دی گل تے نال سوٹیاں ماریاں اپنے تخت غصے نال فمن فمن ہور کون ہے ہور کون علی تو یعنی قرآن علی تے لاتا ظلم جڑا نا عذاب عظیم میرے لیے اور یہ بھی حدیث حریث بن عثمان نے بناتی کہ حضور علیہ السلام کھچر تے سوار ہوئے علی نے تنگ جڑا نا تھلے دی پیٹی ہوں وہ کھچر دی وہ وڈ دیتی سی رسول اللہ ڈگ جان قتل ہو جان علی نوں بدنام کرنے کوئی تھوڑی کوشش ہوئی دفتر پڑھ دیتے حدیث آئے سما علی جان سی زندہ رہا ورنہ 130 سال لعنت ہوندی رہی سی مسلمان بھول ہی نہ جاندے کہ کوئی چور اور ڈاکو ہوا اپنی خوبیاں پڑھ زندہ اور انہوں نے مٹاؤن دی جڑی کوئی مٹ جان اگے بھی مٹ گیا تو ہن بھی مٹ جان